أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم للزكاة فاعلون. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد عبده، أو كما قال. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. رمضان شریف کے مہینے میں ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لوگ مسلمان حضرات زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ محترم مہینہ ہے، مقدس دن ہے، بابرکت لمحات ہے. ایک کا ثواب 70 گنا بڑھتا ہے، نفل فرضوں تک پہنچتے ہیں. مومن آخرت کی تیاری کے لیے فکر مند رہتا ہے. ایک بہت اندھیرا دن آنے والا ہے اور بہت نہ ختم ہونے والی زندگی. وہاں کا جو سکہ ہے، بینک بیلنس ہے اور جائیداد ہے، وہ اجر و ثواب ہے، اس کو نیکیاں کہتے ہیں. وہاں اس چیز کی اوبگت ہے، احترام اور عزت ہے، اور سب چیزیں ختم ہو جائے گی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے تو یہی رہ جائیں گے. جو اللہ کے ہاں باقیات صالحات بنے ہو، دین پر خرچ ہوئے ہو، دین والوں پر اور اللہ کے راستوں میں، وہ آخرت کا سکہ بنے گا، کرنسی بنے گی. وہاں کا اعزاز ہوگا، جائیداد ہوگی، سرمایہ ہوگا. اس کے لیے مومن روزے رکھتے ہیں. شریعت نے اس کے لیے 20 رکعت تراویح مقرر کی، اور وہ اختیاری نماز 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد، اسے بھی رمضان میں ایک قسم کا ضروری کر دیا. اور یہاں تک کہ اس کے لیے جماعت ہو گئی 8 اور 12 20، اور اس کے بعد 3 رکعت فطر اور رات کے نفل سے مومن کو فارغ کر دیا. شریعت نے سلیبس مکمل کر لیا. آپ کوئی شریعت سمجھے تو وہ وطروں کے بعد نفلیں نہیں پڑھے گا، اور شریعت ہی نہ سمجھے تو 20 رکعت کے بعد 20 اور پڑھ لے. سب رات لگا رہا ہے. چونکہ مومن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ بھی مومن مسکین کو دی جائے گی. یعنی یہ دینی فریضہ ہے اور اہل دین کے درمیان نافذ ہوگا. اس لیے زکوٰۃ کے مسائل بھی میں نے رات سے شروع کیے ہیں، جو تراویح کے بعد کی نشست ہوتی ہے. البتہ اس وقت اس کا کچھ خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ یاران جمعہ کو بھی اطلاع ہو جائے. زکوٰۃ فرض قطعی ہے، جس طرح نماز، روزہ اور حج فرض قطعی. زکوٰۃ کا تعلق مومن سے ہے، عاقل سے ہے، بالغ سے ہے، مال اور صاحب مال سے ہے. مال شریعت اس کو کہتی ہے جو نصاب تک پہنچے، اور نصاب ہر قسم کے مال کا علیحدہ ہے. مثلا زمین ہے، باغات ہے، تو ان کی آمد پر زکوٰۃ ہے. اگر وہ بارش سے سیراب ہوتی ہے تو 10واں حصہ ہے، اور اگر وہ رہٹ
ٹیوب ویل، نہر محنت، مشقت اور اخراجات سے سیراب ہوتی ہے تو 20واں ہے۔ عشر اور نصف عشر فقہا کہتے ہیں۔ ایک فصل پر ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر ایک زمین سال میں 4 فصلیں دے تو 4 دفعہ زکوٰۃ آئے گی۔ فی کل ما اخرجتہ الارض، زمین جو فصل دے کم ہو یا زیادہ ہو، 10 اور 20واں حصہ اس کا اللہ کے نام پر فقراء اور مساکین مسلمین کو ملک کے طور پر دیا جائے گا۔ یہ تو آسان ہے اور آسانی سے سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے اموال مویشی ہے، جیسے بھیڑ بکریاں 40 ہو جائے تو ان میں ایک فرض ہو جاتی ہے، فقیر مسکین کو دے رہا ہے۔ گائے اور بین سے 30 ہو جائے اور اونٹ 5 تک پہنچے، گدھوں، خچر اور گھوڑوں میں درہم و دینار کے اعتبار سے زکوٰۃ دینے کو افضل کہا ہے۔ والمسألة مختلفة عند علماء هذا الشان، ان مسائل سے بھی آپ کا تعلق کم ہے۔ ہاں، اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ مویشیوں سے مراد وہ ہے جو سال کے اکثر حصہ چرنے پر گزارا کرے، جنہیں فقہائے کرام صائمہ کہتے ہیں، سین سے صائمہ، چرنے والے۔ 6 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ کا وقت وہ جنگلات میں، کھیتوں میں چرنے سے گزارا کرتے ہیں، ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور جو باڑوں میں بندے رہتے ہیں، جیسے بھینسوں کا باڑا، گایوں کا باڑا، بھیڑ بکریوں کے پالان، ان کو الوفہ کہتے ہیں، باندھ کے کھلانا، تیار خور، تیار لگ، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ جو کمائی سال کے بعد بچ جائے، اس کمائی پر زکوٰۃ ہے۔ اللہ، اسی طرح جائیداد پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زمینیں، باغات، پلاٹ، بنگلے، کوٹیاں، مارکیٹیں، دکانیں، یہ سب جائیدادیں ہیں، جائیداد پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جائیداد کے حاصل پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جو کرائے آئیں گے، جو فصلیں نکلے گی، جو آمدنیاں ہوگی اور ان پر سال گزرے گا اور مالک کے اخراجات اور ضروریات سے بچے گا، اس پر 2.5% زکوٰۃ آئے گی۔ کان کھول کے سنو اور اکو بکو سے مسئلے نہ پوچھا کرو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ مولوی بھی کتابیں بند کر کے بیٹھے، اس لیے انہیں پتہ نہیں چلتا ہے، بس عوام کے ہاں میں ہاں ملاتے۔ اب مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کی عقل روشن ہو جائے گی۔ جیسے ایک شخص نے 5 لاکھ روپے کی دکان خریدی، 2-2.5 لاکھ روپے کا فرنیچر، قالین ڈالا، 10 لاکھ ہو گئے، چلو، اور 10 لاکھ کا سامان خریدا۔ زکوٰۃ کا تعلق یہ جو سامان خریدا گیا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں رننگ والا مال، اور فقہ میں کہتے ہیں مال نامی، بڑھتا چڑھتا مال جو آتا جاتا ہے، یہ کل سرمایہ بما فائدے کے سال کے اخیر میں یا نقصان کی کٹوتی کے سال کے اخیر میں زکوٰۃ ہوگی۔ دکان کی خریدی ہوئی رقم، ڈلا ہوا قالین، فرنیچر سجا ہوا، ان میں سے کسی چیز کی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ جائیداد کا حصہ ہے، منجمد ہو گیا ہے، بلاک ہو گیا وہیں کا وہیں۔ یہی حال کسی شخص کے پاس 1 نہیں 10 فلیٹ ہے، 1 نہیں 20 بنگلے، کروڑوں اربوں کربوں مربے، لیکن ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ فصلوں پر ہے، کرایوں پر ہے، آمدنیات پر زکوٰۃ۔ کارخانے میں جو مشینیں ہیں، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے،
اور اس کے اندر جو چیزیں وہاں جم گئی ہے، بلاک ہو چکی ہے، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو مال رننگ پر ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے، ڈیکری اس کی ہو رہی ہے، مارکیٹنگ ہو رہی ہے، یہ مال تجارت ہے، اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ سال گزرنے کے بعد کل سرمایہ اس کے ساتھ فوائد ہوئے ہوں گے یا نقصان ہو چکا ہوگا، نقصان منہا ہوگا اور فوائد اس کے ساتھ جمع ہوں گے۔ مال کا اعتبار تجارتی مال ہے، جو ہم فوائد کے لیے کام پہ لگا چکے ہیں۔ تجارت کے لیے ہونا بالفعل تجارت ہو، بالقوہ تجارت پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ جیسے ایک شخص کا مکان ہے اپنا یا دو اور یہ خیال ہے کہ جب مجھے ضرورت ہوگی یا اچھا ریٹ ملے گا تو بیچوں گا، یہ تجارت نہیں۔ یہ تو ہر مالک کہے گا جب اچھے پیسے ملیں گے تو نکالوں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، اس کا کام یہ ہے، اس نے 2 کروڑ 5 کروڑ موڑی زمینوں کی پلاٹنگ میں لگائی ہے، مکانات لینے دینے میں، یہ رننگ پر ہے، اس کل سرمایہ پر اب زکوٰۃ ہے، یہ تجارت ہے۔ مال کا اعتبار نصاب کے حساب سے، نصاب 2 ہے۔ ایک سونے کا ہے، وہ صرف سونے کی حد تک ہے، جیسے 7.5 تولے سونا، اس کی قیمت یا 7.5 سے شروع ہو گیا، آگے جتنا بھی ہوگا۔ آج ایک زرگر نے صبح کاغذ پہ لکھ کے لے آیا کہ سونے کا حساب 7.5 تولے کا 4,28,000 روپے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، زرگروں کی باتیں ماننی پڑے گی۔ اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، اس نے کاغذ پہ لکھ کے دیا ہے کہ اس وقت بازار نرخ 52.5 تولے چاندی کا وہ 50,000 روپے ہے۔ تو سونے کا نظام سونے تک محدود رکھیے، اس کو آگے نہ بڑھائے۔ 4,28,000 کہاں نصاب بنے گا کسی اور کے لیے؟ فقہاء نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ سونا سونے تک ہے، اور بقیہ دنیا کی تجارات کے لیے چاندی کا حساب کریں گے، اس مال کو اس طرف لائیں گے۔ جس کام کا بھی ریتی باجری کا کیوں نہ ہو، گاڑیوں کا کیوں نہ ہو، پلاٹنگ کیوں نہ ہو، مکانات کا کیوں نہ ہو، پھل فروٹ کا کیوں نہ ہو، دکان اور ریڑھی کیوں نہ ہو، کارخانے اور فیکٹریوں کی آمدات کیوں نہ ہو، اس کو اس طرح لانا پڑے گا کہ جب کل سرمایہ 50,000 یعنی چاندی کے حساب سے یا اس سے زیادہ ہو تو یہ صاحب نصاب ہے، مال نامی اس کے پاس موجود ہوا۔ 50,000 روپے نقد یا چاندی کی شکل میں 52.5 تولے، خواہ وہ زیورات ہو، اینٹیں ہو، برتن ہو، خام ہو، کچا ہو، جس شکل میں بھی ہو، مارکیٹ اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ 52.5 تولے ہے اور اس کی قیمت یہی 50,000 ہے۔ سال گزرنے کے بعد جب سال پورا ہو جائے تو دیکھنا یہ کہ یہ 50,000 ہی رہ گئے یا اس پر کچھ اضافہ ہوا ہے۔ اگر 50,000 پر اضافہ ہوا ہے تو وہ جمع ہوگا 50,000 کے ساتھ، اور اگر 50,000 میں یعنی موجودہ نصاب میں نقصان ہوا ہے تو وہ کٹ جائے گی، نقصانات پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو جب 50,000 سے کٹ جائے گی تو وہ تو نصاب ہی نہیں رہا، زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اور جو اضافہ ہو گیا وہ اضافہ بما اصل رقم کے سال کے اخیر میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ لیکن 2 باتیں یاد رکھنا کہ نقصان ہونا یا فائدہ ہونا اس کے لیے سال گزرنا نہیں ہے، سال اصل سرمایہ پر پورا ہو چکا ہے۔ 1 مہینے پہلے فائدہ آیا، 15 دن پہلے ہوا، 2 دن پہلے ہوا، 3 مہینے پہلے ہوا، ان پر تو بہت مہینے باقی ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا
فوائد کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، اصل سرمایہ کا سال گزرنا شرط ہے. لہذا اصل سرمایہ بما فوائد کے سال کے اخیر میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس کو میں آسانی کے لیے اس طرح بھی سمجھاتا ہوں کہ سال جب شروع ہو رہا تھا تو ایک شخص کے پاس 50,000 روپے تھے، وہ نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن جب سال پورا ہو رہا تھا تو 50,000 نہیں رہے تھے، 50 لاکھ بن گئے تھے. حدیث شریف میں ہے کبھی 1 پائی سے لاکھ بنتے ہیں، کبھی لاکھ اڑ جاتے ہیں. تجارت اس لیے تو حلال ہے کہ اس میں استقرار نہیں ہے، اور سود اس لیے حرام ہے کہ اس میں آدمی کی جان جائے، آپ کی رقم اپنی جگہ اٹل رہا ہے. یعنی سود آپ سے درندہ بنا رہا ہے، بہیمہ بنا رہا ہے، انسانیت سے نکال رہے گا. وہ رہے نہ رہے، ہماری رقم ہم کو اضافے کے ساتھ دے دو. تجارت اس کو نہیں کہتے. تجارت تو یہ ہے کہ وہ رہے، وہ سلامت رہے، کمائے تو ہمیں بھی دے. وہ نہ رہا، اس کا مال نہیں رہا، اس کا محنت نہیں ہو سکی، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، تو جیسے وہ ڈوبا ہم بھی ساتھ ڈوب رہے. اس لیے احل اللہ البیع، تجارت حلال ہے. وحرم الربا، سود حرام ہے. مومن کو حرام خور نہیں ہونے دینا ہے، اس کو حلال کھانے کی عادت ڈالنی ہے. تو سال کے شروع میں رقم تھی 50,000، 1 لاکھ. سال جب ختم ہو رہا تھا تو رقم بن گئی 50 لاکھ. یہ جو 49 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے، یا 49 لاکھ اور 50,000 کا، یہ تو سال کے بیچ میں ہے. ان کا سال گزرنا نہیں ہے، لیکن کل رقم پر سال پورا ہے، لہذا ان کی زکوٰۃ فرض ہے. یہاں ایک دنیا دار بیٹھتا تھا تو مجھے کہا آپ جب یہ کہتے ہیں میرے دل میں ایسے جھٹکا لگ جاتا ہے. میں نے خیال کرو دل باہر نہ آئے، تو میں نے دوسری طرح بیان کیا. میں نے کہا سال جب شروع ہو رہا تھا تو 50 لاکھ تھے، لیکن جب سال ختم ہو رہا تھا تو 50,000 رہ گئے. زکوٰۃ 50,000 کی ہے، باقی 49 لاکھ اور 50,000 جو بیچ میں اڑ گئے سو اڑ گئے. تو سال پورا ہونے سے پہلے جا چکے ہیں، زکوٰۃ ساقط ہو گئی. ان دونوں ضابطوں سے یہ معلوم ہوا کہ رقم اصلی جو نصاب کہلاتا ہے وہ سال بھر محفوظ رہے. فوائد کا گھٹنا بڑھنا اس کے لیے ہولان ہول سال گزرنا شرط نہیں. بعض اوقات ایک آدمی قرض دے چکا ہے 10 لاکھ 20 لاکھ دوسرے شخص کو. قرض رقم ہے اور رقم کا مالک ایک ہوگا، 2 نہیں ہوں گے. یہ رقم وہ اس کا مالک بن گیا تصرف کے لیے، لیکن وہ شخص اس رقم کی زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ اصل مالک یہ خود ہے. زکوٰۃ اس پر آئے گی، اس پر کیوں آئے گی؟ اس سے تو منہا ہوگی 10 لاکھ. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ شخص تو اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کا قرضہ ہے، اور وہ اس لیے دے رہا ہے کہ نہ ایک مال کا ایک وقت میں 2 مالک نہیں، 1 مالک ہوگا. اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی کیونکہ رقم اس کی ہے، معلوم قرضہ ہے، واجب الادا ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا، ضرور دے گا. اور وہ نہیں دے گا، اس کے کل میں سے 10 لاکھ کٹیں گے. یہ اس کے اوپر قرضہ آ چکا ہے، اس سے تو کٹوتی ہوگی. تو ایک مال کا ایک وقت میں 1 مالک ہوتا ہے، 2 مالک نہیں ہوتے. بعض لوگ چھوٹے بچوں کو مالک بناتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں. گھر والی کے نام جائیدادیں لگا لیتے ہیں، بن جاتی ہے مالک. اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آیا ہے. یہ شخص بچوں کے ان اموال یا خاتون خانہ کے تمام حصوں کا بددستور مالک ہے. یہ اس کو آگے پیچھے دستخط یہاں کر، وہاں کر، یہاں کر،
وہ خالی ایک کاپی ہے جو استعمال ہو رہی ہے، لہذا بدستور یہی شخص دیوندار ہے تا وقت کہ ان کو تصرف کا حق نہ دیا جائے. یہ صرف تبرک کے طور پر ان کے نام ہے، اصل مالک وہی ہے جس کے اختیار میں تصرف ہے. بیوی کے لیے مہر لکھا جاتا ہے 50,000 لاکھ بڑا چڑھا، اور مہر صرف الفاظ کی حد تک ہوتا ہے. بہت کم گھرانے دیکھے گئے جو نقد ادا کرتے ہیں، دیکھا جائے گا. کبھی تو بیویوں سے معاف کرا دیتے ہیں. مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ خاوند کو بیوی کو کہنا کہ میرا مہر معاف کر دے مرد کی مردانگی اور غیرت کے خلاف ہے. اس سے پوچھے کہ کتنا مہر ہے، وہ کہے گی 2 لاکھ. کہا یہ 5 رکھ لے، یہ مرد ہے. ایسی معافی کبھی امی سے مانگی ہے جو بیوی سے مانگ رہا ہے؟ اور جو خاوند بیوی سے معافی مانگتے ہیں وہ خاوند کب تک رہے گا؟ وہ کاغذی ٹیمپریری خاوند چند دنوں بعد غائب ہو جائے. خاوند تو صلابت والا، جلال والا، عزت اور تنظیم والا، صرف مار پیٹ اور سختی نہیں، احسان و انعام میں بھی اس کی بڑائی دیکھنے میں آئے. اور یہ فوائد اس حدیث سے نکلے جس میں آیا ہے کہ جس نے نکاح کیا اور مہر ادا نہیں کیا اور مر گیا، اللہ کے ہاں زانی کھڑا ہو. اس میں بہت سارے بزرگوں کے لیے بھی خطرہ ہے کہ عام طور پر یہاں ہندوستان پاکستان میں مہر کی ادائیگی کا رواج نہیں پیشکش کرنا چاہیے کہ یہ مہر طے شدہ ہے اور یہ آپ کا حصہ ہے، حق ہے، آپ رکھ لیں. بھلے وہ لے نہ لے یہ اس کے اوپر ہے، آپ اسے سلوٹ نہ کریں کہ واپس کرے، نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ ایک نکاح میں مہر طے ہو گیا تھا 25 لاکھ. میں نے کہا ادا کرو گے؟ کہا نہیں، معافی مانگ لوں گا. کیسے معافی مانگے؟ جیسے بھی وہ چاہیے. میں نے کان پکڑنے کا کہا ہے، پھر بھی پہلی رات کان تو پکڑے گا. اب معاشرہ انحطاط پذیر اتنا ہے، اس کے دل میں بس ایک بات ڈالی گئی کہ جی اس کو معاف کرانا ہے. میں نے کہا فقہاء نے کہا ہے کہ اس طرح معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا، وہ تو دھوکہ ہے. تو اس میں بھی احتیاط فرمائیں، اتنا مہر رکھا کرے جو ادا کرنا آسان ہو، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ خاتون کی بے عزتی ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ تعالیٰ کو اعتدال بہت پسند ہے. اللہ نے ہمیں اعتدال کی امت پیدا فرمایا ہے، نہ اتنا زیادہ کہ کبھی دے نہ سکے، نہ اتنا کم کہ قابل ذکر نہ ہو. تاہم فقہاء کہتے ہیں کہ مہر جو خاتون کا مقرر ہوتا ہے وہ قرض ضعیف ہے، ضعیف قرضہ ہے خاوند کے ذمہ. وہ اس کے اختیار پر ہے، جب چاہے دے اور جب وہ مانگے، اس لیے وہ منہا نہیں ہو. اس سمیت خاوند مال کا مالک ہے، اور خاتون اس کی تب مالک بنے گی جب نکال کے اس کے قبضے اور ملک میں دے دے. اللہ اکبر و کبیرہ. زکوٰۃ چونکہ ایک فرض قطعی ہے اور مال میں سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے اللہ کے نام پر، اور مسلم فقیر مسکین نادار اس کا مصرف ہے، اس لیے اس کے لیے نیت بھی شرط ہے. بینکوں کے اندر جو بینک والے یکدم کاٹ دیتے ہیں، لوگوں کو خیال پتہ ہو بھی ہے نہیں. پاکستان کے سب سے بڑے فقیہ اور مفتی اعظم مولانا مفتی محمود کا لکھا ہوا فتویٰ موجود ہے کہ یہ ادا نہیں ہوتی. یہ تو عبادات محضہ ہے، عبادات محضہ بغیر نیت کے نہیں ادا ہوتی. جیسے کسی نے ایسا کیا اور نماز شروع کر لی، رکوع سجدے کیے اور نیت نہیں ہے، نماز نہیں ہوئی، ایسی اٹک بیٹک کر لی.
عبادت محض ہے. صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا اور روزے کی نیت نہیں جانتا، روزہ نہیں ہوا، عبادت محض ہے. اللہ. اب یہ کہ بعض علماء جو سرکار کے قریب ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ نیت کر لیں، لیکن حضرت مفتی صاحب کی رائے یہ تھی کہ نہیں، اس حکومت کو دینے کی نیت بھی نہ کرے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ 2.5% وہاں کٹے بینک ڈکیتی میں، اور 2.5% آپ زکوٰۃ کے عنوان سے خود دیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ 2.5 کی جگہ 5%، خیر خیریت سے مومن کا فریضہ ادا ہو جائے تو 2.5 سے 5 پہ اتنی بڑی تباہی نہیں مچتی. خدا کا شکر کرو کہ مال موجود ہے، ورنہ ڈاکو تو سارا لے جاتے. اس دن سے بچو جب آپ آنکھوں سے دیکھیں گے وہ گن کے دے رہے ہو گے، اور وہ گلم گلوچ اور کلاشنکوف اوپر نیچے کر کے دکھائے گا کہ اور ہے یا نہیں ہے، جھوٹ کیوں بول رہے ہو. اس دن سے بچے، اور اس سے پہلے درست حساب کر کے اور حلال طریقے سے جو بے غبار ہو شریعت کے مصارف پر خرچ کر لیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ پائی پونے کے حساب سے نہیں، یعنی حساب مجہول سے نہیں، بلکہ پائی پونے کا حساب لگانا ہے. سرمایہ بما فائدہ یا کٹوتی نقصان، یہ بھی پورے تحریر و معلومات میں ہونا چاہیے. کتنی دی گئی، کتنی دی جا رہی ہے، اور کل کتنی بنی ہے، یہ معلوم ہونا شرط ہے. علی الحساب زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. صرف 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے کہ کل مال خیرات کر لے، یا نصف اور نصف سے زیادہ دے دے، تو پھر تو زکوٰۃ اس میں چلی گئی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے چونکہ نیت شرط ہے مسلمان کی کہ یہ اللہ کا فریضہ بحیثیت مسلمان کے میں اپنے مال میں سے اللہ کے نام پر فقراء و مساکین کے لیے علیحدہ کرتا ہوں. تو 2 وقت ہے نیت کرنے کے، عند عزلہ من المال، یا تو زکوٰۃ کا مال اصل سے علیحدہ کر لے اور پھر وہ نہ ملائے دوبارہ، اس میں سے جیسے جیسے دیں گے زکوٰۃ ادا ہوگی، یا ساری دے دے، کیا ہی بہتر ہوگا. او عند ادائہ الی الفقیر، یا فقیر مسکین نادار کو جب دے رہے ہیں اس وقت آپ کو پورا علم اور بیداری ہو کہ یہ میں بنیت زکوٰۃ کے دے رہا ہوں. اس نادار اور مسکین کو کہنا کہ یہ زکوٰۃ ہے. اگر یہ اندیشہ ہو جیسے مدرسوں میں جو جمع ہوتی ہے وہاں کئی مدات ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کا مد تو خالص فقراء مساکین طلباء جو علوم دینیہ کے لیے مدرسوں میں قیام کرتے ہیں ان کے اوپر خرچ ہوتی ہے. مدرسے کی تعمیر، مسجد کی تعمیر، مدرسے کی چیزیں وہ زکوٰۃ سے نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اس کا ہیلہ کیا جائے، کیونکہ زکوٰۃ کسی مستحق کو پہنچنا شرط ہے، اور یہ چیزیں وقف فی ملکی ہی فی حدی ہی ہے، اس کا کوئی ایک شخص مالک نہیں بن سکتا، اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ادا لگے گی. تو فقراء اور مساکین جن کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ شاید مستحق نہ ہو، یا یہ اندیشہ ہو کہ اس کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے تعاون بھی لینے کا مساغ ہے، پھر تو کہہ دینا چاہیے کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے، تاکہ محتمم، ناظم، سفیر اس کو زکوٰۃ کے مد میں ڈالیں. اور جن کو آپ جانتے ہیں کہ فقراء ہے، مساکین ہے، تنگ دست ہے، نادار ہے، ان کو کہنا کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ مکروہ ہے، کیونکہ بے ادبی اور گستاخی، بے عزت کرنا ہے اس کو. بس تعاون ہے، رمضان ہے، عید ہے، آپ اپنے اور بال بچوں کے اخراجات کر لیں، آپ کی اپنی نیت کافی ہے اس کے لیے. اللہ. بہرحال جو ضروری مسائل ہے، اہم، مہم اور بنیادی، وہ تو بیان کیے گئے.
زکوٰۃ کی طرح فطرے کا بھی وہی مصرف ہے، اور ہر عاقل بالغ مسلم پر اور اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے اس کے ذمہ فی فرد اگر گندم کے اعتبار سے دے تو 2.25 کلو گندم یا آٹا جو وہ استعمال کرتا ہو یا اس کی قیمت، کسی مفتی نے 70 جمع کیا ہے، کسی نے 80، احتیاطاً 100 دیا کرے تاکہ تینوں مفتی خوش ہو جائے۔ یہ تو گندم کا پتہ نہیں امیر معاویہ کو کیا سوجی تھی کہ روم سے گندم منگوایا، ایک مسئلہ کھڑا کر دیا، ورنہ پیغمبر نے تو جتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے، کشمش کا، کھجور کا، جو کا، پنیر کا، ہر چیز کا، تو آپ نے کہا ساؤن 3.5 کلو، حضرت نے تو نصف سا کا لفظ کہا نہیں، اس لیے عبداللہ ابن عمر ہمیشہ پورا پورا دے دے، یعنی گندم یا گندم کا آٹا جو ہم 2.25 کلو، یہ 3.5 کلو کا نصف ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مہنگائی بہت ہو گئی تھی اور گندم روم سے منگوائے گئے، مہنگے پڑ گئے، تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر کوئی یہ دینا چاہے کہ آدھا سا دے، تو آدھا سا 2.25 کلو، اگر کشمش دیں گے تو 3.5 کلو، اگر کھجور دیں گے 3.5 کلو، اگر جو دیں گے 3.5 کلو، اگر پنیر دیں گے 3.5 کلو، اس کے پیسے بہت بنتے ہیں۔ مولویوں کو چاہیے کہ اسی پہ سٹینڈ لے تاکہ ان کے طلباء کے اور مسکینوں کے حاجات بھرائی اچھی ہو سکے۔ لوگ بھی عقل مند ہیں اور ثواب جانتے ہیں، بہت سارے دوست آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کشمش کا حساب بتائے، کشمش کا حساب تو اس دن کسی نے پتہ نہیں 1400 یا 1600 کا حساب بتایا 3.5 کلو کا، اور کشمش میں فرق ہے، کابلی اور کنداری کشمش سب سے مہنگا اور اعلیٰ ترین ہے۔ سال میں ایک دفعہ یہ موقع نصیب ہوتا ہے، تو جیسے کپڑے آپ عمدہ دیکھتے ہیں، بچوں کے جوتے چمک والے دیکھتے ہیں، گھر کے لیے کھانا اعلیٰ ترین ان دنوں میں پکاتے ہیں، فقراء و مساکین کا حق بھی اعلیٰ ترین ادا کر لے۔ عمدہ اور اعلیٰ قیمت تو کشمش کی بنے گی، پھر کھجور کی ہوگی یا پنیر کی، اس کے بعد جو کی بنے گی، اور آخری گندم یا اس کا آٹا جو قابل استعمال ہے، کم سے کم وہ آ رہی ہے۔ جس صنف کو بھی ادا کیا گیا فطرانہ ادا ہوگا۔ فطرانے میں اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے کہ جیسے چھوٹوں کی طرف سے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، قربانی نہیں آتی ان پر، لیکن فطرانہ ان پر بھی ہے۔ اگر ان کا مال ہے تو ٹھیک، ورنہ والد اور سرپرست چھوٹے بچوں اور نابالغوں کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرے گا۔ فقہاء کرام نے یہاں تک کہا ہے کہ عید الفطر کی رات یعنی صبح صادق سے پہلے اگر کوئی کافر مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کفار کو اسلام نصیب فرمائے، تو ان پر فطرانہ لاگو ہو جائے گا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا صبح صادق سے پہلے، تو صبح صادق کے ساتھ ہی اس پر فطرانہ اس کے باپ پر لازم ہو گیا۔ ہاں، صبح صادق کے بعد فطرانے کے وجوب کا وقت ختم ہو گیا، اب جو مسلمان ہوتے ہیں یا بچے پیدا ہوتے ہیں ان پر فطرانہ نہیں آئے گا۔ گھر کا بڑا فرد سب کی طرف سے دے سکتا ہے، پوچھ کر بھی اور بغیر پوچھ کے بھی، کیونکہ بڑا بڑا ہی ہوتا ہے، اتنے کہنے ہی کافی ہے۔ جب سارے امور میں وہی کفیل ہے تو اس کا بھی گھر والی کی طرف سے بھی وہ دے سکتا ہے، اور اگر گھر والی یا بڑی اولاد کہے کہ ہم خود دے تو خود دے، جس طرح مناسب ہو، مسئلہ پورا محفوظ سمجھا جائے۔ چونکہ اس زمانے میں سب سے بڑا مقابلہ جو کفر کا کر رہا ہے وہ دینی مدارس ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اور نیٹو بھی کہوٹا اور سب چیزیں بھول بیٹھے، وہ تو ان کی چابی لے چکے ہیں، لیکن ان دین کے قلعوں کا علاج ان کے پاس نہیں ہے، اور ان سے الحمدللہ مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، دین بچانے والے سپاہی پیدا ہوتے ہیں۔
اللہ اور رسول کا سبق یاد دلانے والے پیدا ہوتے ہیں، تو اس دور میں دیگر فقراء اور مساکین کے ساتھ اگر دینی مدرسوں کو بھی ترجیح دی جائے تو یہ بہتر ہوگا، دین کا تعاون بھی ہوگا، طالب علم کے علم میں مدد بھی رہے گی، اور فقیر اور مفلس کی حیثیت سے زکوٰۃ فطرہ اور دیگر چیزوں کی ادائیگی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چونکہ ایک مقتدر ادارہ اللہ نے اپنی خاص شان سے قائم کیا ہے، جس میں سال ہر سال مکمل علوم فنون پڑھائے جاتے ہیں اور ایک عظیم تعداد مستنیر ہوتی ہے۔ آج کل تعطیلات جبکہ مدرسوں میں تالے پڑے ہوئے باورچی خانے بند ہیں، یہاں 1500 کے قریب مسافرین طلباء دور تفسیر میں شریک ہے، اور اکثر مسافر ہیں اور مستحق ہے، اور ان کے تمام اخراجات جامعہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس واسطے آپ بھرپور تعاون، خواہ زکوٰۃ ہو یا فطرے ہو یا فدیے ہو یا کفارے ہو یا اللہ کے نام کی نظر ہو یا دیگر خوشی اور مہربانی کے احسانات کے نفقات ہو، بھرپور تعاون جمع فرمائیں تاکہ ہمیں سال بھر ادارے کی خدمت کرنے میں سہولت رہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کا رمضان شریف تراویح، روزے، تلاوت، ذکر، دعا اور دین پر خرچ کرنا قبول فرمائیں، اور یہ اعمال و نیکیاں دنیا میں ہماری ہدایت پر ثابت قدمی اور آخرت میں نجات اور غفران کا سبب بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔